بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور تمام درود و سلام جو ہے وہ ہمارے آقا اور ان کے اہل بیت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے پڑھا قرآن میں اور بائبل میں بھی پڑھا کہ 6 دن میں یہ زمین و آسمان اس سے بنا دیے، قرآن کی روح سے، جس کی ایک ایک حرف سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ 6 آسمان 6 زمینوں کا مالک ہے، وہ رحمت العالمین ہے، وہ رب العالمین بھی ہے، رحمت العالمین بھی ہے، لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین قرار دیا ہے۔ اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ وہ رحمت العالمین دنیا کے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، ہندو ہو، ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، اور مسلمان ہو، دہریہ ہو، بلکہ شیطان کی پوجا کرنے والا، وہ ہے رحمت ان کے اوپر، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے تحت تسلیم کرے گا اور ان پہ درود و سلام بھیجے گا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ میں اور میرے فرشتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، یہ لفظ ہے، ایمان والو، تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کرو۔ نبی پاک کی جو شخصیت ہے جس پہ اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، پوری کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے جس پہ اللہ درود بھیجتا ہو۔ اور پھر ہمیں تاکید ہے مسلمانوں کو، اسپیشلی جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے لیے اللہ نے ایک اور بھی چیز کہی ہے کہ تم تو نام کے مسلمان ہو، ایمان تو تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ سورہ بقرہ کی پہلی آیت دیکھیں جس میں اللہ نے کہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور ایمان اعمال صالح ہیں ان کے، متقی یعنی پرہیزگار، ہر برائی سے بچنا جس کو اللہ نے منع کیا، ہر اچھائی کو اپنانا جس کو اللہ نے حکم دیا۔ اکثر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ قرآن میں مسلمانوں کو کہا گیا ہے یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو، ٹھیک ہے، تو ہر کتاب میں آپ نے کبھی بائبل پڑھے، آپ نے کبھی تورات پڑھی جو کہ موجود ہے، کیونکہ عیسائی یہودی اس کو مانتے ہیں اور اسی پہ چلتے ہیں، اور اس کی جو اسٹوری اس وقت کے زمانے کی اسی کو انہیں نے اپنایا ہوا ہے۔ تو یہ بات اب ہندوؤں کی گیتا میں نے پڑھی ہے، زیادہ نہیں پڑھی، جتنی بھی پڑھی ہے اس میں بھی یہ کرو، یہ نہ کرو، لوگوں کو دکھ نہ دو، غم نہ دو، تکلیف نہ دو، اور ہمیشہ اپنے رب کا خیال رکھو، یعنی ایشور کا۔ وہ ایشور کو اللہ کو ایشور کہتے ہیں یا پرماتما کہتے ہیں، اور بھگوان ان کے، جیسا کہ ایک ہندو پریسٹ نے مجھے بتایا کہ وہ 3000 بھگوان ہیں ان کے، جس سے وہ ڈرتے اس کو بھگوان بنا لیتے ہیں۔ بات ختم ہوئی۔ سانپ بھی بھگوان ہے، بندر بھی بھگوان ہے، تو آپ سمجھیں۔ اب اگر آپ اپنے اصولوں پہ چلے، یعنی انسانیت کے اصولوں پہ چلے جو کہ ہر مذہب کا ایک حصہ ہے، تو آپ کے لیے زندگی اتنی آسان نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ہی کے اندر بدماش، لچے، لفنگے، واہیات، قاتل، پریشان کرنے والے، دکھ دینے والے اور لوٹ مار کرنے والے، ظالم، قاتل، اغوا کرنے والے، یہ سب موجود ہیں آپ کی سوسائٹی میں۔ اب چونکہ
ایک جرت کا کام ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کو اغوا کر لیں، کسی کے بچے کو اغوا کر لیں، کسی کے کہنے پہ پیسے لے کے کسی کو گولی مار دیں، ختم کر دیں۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، چونکہ اس میں اتنی زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑی سی عقل و شعور کی ضرورت ہوتی ہے، تو لوگوں چور اچکے ہو گئے دنیا میں۔ آئیے موضوع پہ کہ میں نے جو اس وقت یہ تمہید باندھی ہے وہ ہے امریکہ کے لیے۔ ایک آئیڈیل 50s 90s میں امریکہ ایک آئیڈیل کنٹریز ہوتا تھا۔ لوگ سچائی کی طرف تھے، چرچ جاتے تھے، رزق حلال کھاتے تھے، بہت ہی محنت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے کہ اگر آپ ان کی پرانی فلموں کو دیکھیں کاؤبوائے کی، تو اس میں دکھایا ہے کہ وہ کس تکلیف سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اب ٹیکنالوجی آ گئی، ٹیلی فون آ گیا، ٹی وی آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، ریڈیو وغیرہ سب ختم۔ اب جو زندگی ہے وہ شہروں میں ہے، چنانچہ دیہات کے جتنے بھی لڑکے ینگ تھے انہیں نے ہائی اسکول کیا اور وہاں سے بھاگ لیے۔ لڑکیوں نے ہائی اسکول کیا اچھے مستقبل کے لیے، لیکن غلط ہاتھوں میں پڑ گئے، سیکس میں پڑ گئے، ڈرگز میں پڑ گئے، اور زندگی ایک عذاب ہو گئی جو آج کل ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ عام امریکن جو آرام سے رہتے تھے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ زندگی لمبی ہو گئی ہے لیکن اجیرن ہے۔ لمبی اس لیے کہ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تو آپ کا ہارٹ فکس ہو جائے گا، آپ کے گردے خراب ہیں وہ چینج ہو جائیں گے، آپ کی بینائی چلی گئی اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا، ڈیوائسز نکل آئے ہیں۔ تو یہ ماڈرن ٹیکنالوجی جسے ہیلتھ ٹیکنالوجی کہتے ہیں وہ آ گئی ہے، لیکن عام لوگوں کی زندگی میں اتنا عذاب آ گیا ہے کہ لوگ کھانے کو محتاج ہے۔ امریکہ میں آپ حیران ہوں گے میری اس بات پہ، میں یہاں رہتا ہوں 50 ایئرس سے۔ میں نے یہاں $1 میں 3 بریڈ اور $25 میں 2 درجن انڈے میں نے یہاں خریدے ہیں، اور چونکہ ہم لوگ حلال کھاتے ہیں اس لیے جو تھا یہ آپ کا چکن 50 سینٹ پر پاؤنڈ، 35 سینٹ پر پاؤنڈ، پھر سیل لگتی تھی، اور سور کا مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھے تو گھن آتی ہے اس کو دیکھ کے، لیکن بہرحال وہ یہاں بہت کھایا جاتا ہے۔ حرکتیں یہاں پر کھاتے سور ہیں لیکن حرکتیں کچھ انسانیت کی بھی ہیں۔ ہمارے یہاں سور نہیں کھاتے لیکن حرکتیں تمام کے تمام سوروں جیسی ہیں، یہ فرق ہے۔ اب آ جائیے میڈیکل کا۔ میڈیکل میں اب جب جاتے تھے تو ڈاکٹر بہت ہی پیار محبت سے آپ کو دیکھتا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کے پاس 3 منٹ کے لیے آتا ہے، باقی اس کے چمچے جو سے اکٹھے کیے ہوئے چالاک سے وہ آپ سے مال کھینچتے ہیں۔ اگر اس نے کان میں دیکھ لیا ہے آپ نے کہا جی میل دیکھ لو، تو وہ اس کے چارج کر لے گا۔ اگر اس کی صفائی کرے گا تو وہ کہے گا یہ ڈراپس ڈال دو، میں اس کی صفائی وغیرہ نہیں کروں گا۔ پوری باڈی کا جو اوور ہالنگ ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو انشورنس کی ضرورت ہے۔ انشورنس یہاں بہت مہنگی ہے، $300 سے $400 پر منتھ آپ کو انشورنس کے دینے پڑتے ہیں، اور آپ ناغہ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کو کمپنی دیتی ہے انشورنس، لیکن اس میں آپ کو پہلے کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے۔ فرض کیجئے آپ گئے ڈاکٹر کے پاس تو بل ہے 500 کا، تو $100 آپ اپنے پاس سے پے کریں۔ جو یہاں گوشت ہے مسلمانوں کے لیے ایک عذاب ہے یہ کہ $15 پر پاؤنڈ یہاں گوشت ملتا ہے، مٹن گوشت۔ اس کو آپ 278 سے ملٹیپلائی کر لیں تو یہ پر پاؤنڈ پڑتا ہے پاکستان کے لحاظ سے۔ انڈے جو ہیں وہ $7 پر پاؤنڈ ہے، اس کو 278 سے وہ کر لیں آپ، کیا نام ہے، یہاں 18 ملتے ہیں
2 ڈزن کم ملتے ہیں، 18 ملتے ہیں، آپ جتنا مرضی لے لیں۔ سبزی آسمان سے، مچھلی بہت مہنگی ہے، جو سائمن مچھلی ہے وہ $10 پر پاؤنڈ ہے، اور اچھی والی، اس میں کیٹیگریز ہیں، اچھی والی جو ہیں وہ تقریباً آپ کو $18 to $20 ملے گا۔ جو آسٹریلیا سے حلال میٹ آتا ہے وہ $7 پر پاؤنڈ ہے، وہ کالا سا ہوتا ہے جیسا کہ لوگوں نے بتایا کہ اس کا ذائقہ، ہم نے بھی لے کے آئے ہیں، لیکن بڑا رف ذائقہ ہوتا ہے اس کا۔ ایکسکیوز می۔ کپڑے بے انتہا مہنگے، اس پہ ٹیکس دیں، جہاں بھی جائیں گے آپ ٹیکس دینا پڑے گا، جہاں بھی جائیں گے آپ کو آئی ڈی دکھانا پڑے گی۔ آپ موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، وہ ایک آئی ڈی دیں گے، کار پہ اس کا نمبر لگے گا جیسا کہ ہوتا ہے۔ جو اپاہج لوگ ہیں یعنی مجبور ہیں، معذور ہیں، ان کے لیے ایک ٹکٹ لمبا سا ملتا ہے جو آپ کار میں لگا لیں۔ پولیس والا کسی وقت آپ کو روک سکتا ہے اور وہ آپ کی کیا نام ہے بتا سکتا ہے کہ یہ آپ کے کاغذات میں کمی ہے یا خرابی ہے یا اس کو دوبارہ ہونا ہے۔ ہر چیز میں خرچہ ہے، آپ سڑک پہ نہیں جا سکتے، ہر جگہ آپ کو قدم قدم پہ ہنڈرنس کا واسطہ پڑتا ہے، رکاوٹیں ہیں آپ کے لیے۔ کسی مال میں چلے جائیں تو آئی ڈی دکھائیں، اور اگر اس کے آپ ممبر ہیں تو آپ اس ممبرشپ دکھائیں۔ جیسے یہاں کاسکو ہے، بہت بڑا اسٹور ہے، بہت ریزنیبل پرائسز ہے، لیکن انہیں نے بھی پرائسز اپنی بڑھا دی، لیکن وہاں بلک میں ملتا ہے، یعنی ڈھیر ساری چیزیں ملتی ہیں، جن کے 4-5 بچے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب وہ لوگ جو ویجز پہ ہیں، ڈیلی ویجز پہ، اس میں مسلمان، کالے، یہ وہ، ان کے لیے عذاب ہے زندگی، کیونکہ جو کرایہ ہے اپارٹمنٹ کا وہ کم سے کم 2000 ہے، 1500 ہے، اور وہ بھی اتنا اعلیٰ نہیں ہے۔ اعلیٰ جو اپارٹمنٹ ہے وہ $2500 سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کو بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، ہر چیز اس میں آپ کو اپنے پاس ایک کنٹریبیوٹ کرنی ہے۔ تو اب اگر 3000 خرچہ ہے مہینے کا اور آپ کماتے ہی نہیں ہیں 3000، تو پھر کھانا کہاں سے کھائیں گے، کپڑے کہاں سے لیں گے؟ اگر بچے ہیں 2-1، ان کے اخراجات، اسکول فری ہے 12 تک، یہاں 10ویں تک نہیں ہے، 12 تک، لیکن آپ کو کپڑے خریدنا پڑتے ہیں بچے کے لیے، آپ کو ہر 3 مہینے کے بعد ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، اس کا چیک اپ کروائیں، اس کی یہ رپورٹ بھیجیں۔ اگر بچہ کمزور ہے تو اس کے لیے ٹیوٹر رکھیں جو اس کو پڑھائے، اور اگر اس کے اندر اسپیچ کا پرابلم ہے تو اسپیچ تھراپسٹ کے پاس لے کے جائیں، اور اگر اس کے پھر انجیکشن لگوائیں، وہ جو اس کے کیا نام ہے ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کے انجیکشنز ہوتے ہیں اس کے، وہ آپ لگوائیں، اس کی رپورٹ ڈاکٹر سے لے کے کیا نام ہے اسکول کو داخل کریں۔ اگر بیہیویئر پرابلم ہے تو اس کے لیے ٹیوٹر رکھیں، یا پھر جو اسکول کی کیا نام ہے کچھ فیسلٹیز ہیں وہاں لے کے جائیں، اور ان کے ٹائمنگ یہ نہیں ہوتے کہ ویکینڈ پہ، بلکہ ہفتے میں وینسڈے میں، ٹیوزڈے میں، تھرسڈے میں جائے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ایک خاکہ کھینچا ہے ہم نے امریکہ کا پاکستان میں، وہ تو سب ختم ہو گیا۔ اب نیا پریزیڈنٹ آیا ٹرمپ، یہ کہتا ہے یہ قبضہ کر لو، اس سے ٹیرف بڑھا دو، اس کا کر دو، لیکن ابھی تک اس نے یہ نہیں بتایا کہ جو عام غربت ہے لوگوں کی، جو کہ چیخ رہے ہیں، اس کی تو اس نے کوئی بات ہی نہیں کی، کیونکہ وہ بلینر ہے۔ اس کا ایک بچہ ہے 19 ایئر کا، اس کا ایک دن دکھا رہے تھے کہ ہاؤ ہی لیوز، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کیسے رہتا ہے، کیونکہ وہ بلینر ہے،
اس کے لیے غربت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اب وہ لوگ جتنے بھی یہاں کمپنیاں ہیں وہ شارٹ کٹ کر رہی ہیں. اس میں میرے بہت رشتہ دار ہیں، ان کے بچے ہیں جو کہ جاب سے فارغ ہو گئے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا ہے. والدین کسی نہ کسی صورت سے انہیں اکاموڈیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں. اس غصے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تصور یہ ہے، جاپان میں ہر آدمی بچت کرتا ہے، انڈیا میں ہر آدمی بچت کرتا ہے، امریکہ واحد ملک ہے جہاں کوئی بچت نہیں کرتا. دیر از نو سیونگ ایٹ آل. کیوں؟ کہ بقول ان کے کہ اسٹینڈرڈ آپ نے بڑھا لیا، آپ کو ہر چیز چاہیے وقت پہ، ٹی وی بڑا سا چاہیے، وہ جو آپ کے ڈیوائسز ہیں اس کے اندر، ٹیلی فون کے اندر وہ انفارمیشن چاہیے آپ کو، اور زیادہ سے زیادہ چیزیں چاہیے جس سے آپ کی زندگی آسان ہو سکے. لیکن مجھ جیسے لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. سیدھی سمپل سے وہ چاہیے ٹیلی فون. سیلر فون ہے میرے پاس، اس کے اندر لوگوں کے آپ اسٹور کر لیں، ٹائم دیکھ لیں، ویدر دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں، یوٹیوب دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں، اذان سن لیں، فلاں سن لیں. لیکن یہ زندگی جو ہے نا اس وقت امریکہ میں، ٹرسٹ مائی ورڈ، اس اے ٹیریبل زندگی ان امریکہ. اب لوگ کہاں جائیں جو یہاں پرماننٹ آ چکے ہیں پاکستان میں؟ اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ تو ایک جنگل ہے پاکستان، جہاں جنگل میں کس کا راج ہے؟ خونخوار بھیڑیوں کا راج ہے. وہ ہے نواز فیملی، زرداری فیملی، اور جو فیملی ہیں. اور پھر رشوت عام ہے، جج ہو، لا ہو، کیا نام ہے، پولیس والے ہوں، سپاہی ہوں، عام انسان ہو، ہر جگہ رشوت ہے. رشوت کھاؤ، رشوت سے بڑے ہو جاؤ، اور رشوت کھاتے کھاتے اس دنیا سے چلے جاؤ. اور جو کفن دفن ہے وہ بھی رشوت کا. تو میرے بھائی، میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ اس وقت امریکہ کس حالات سے گزر رہا ہے، اور جو لوگ بڑی امیدیں لگائے ہوتے ہیں پاکستان میں کہ ان کو کیا کمی ہے، وہ تو امریکہ میں رہتے ہیں. دے آر بنچ آف ایڈیٹس. اللہ حافظ. میرا نمبر ہے 8657421847. آپ کو کوئی پرابلم ہے، گیو می اے کال. تھینک یو.